ایران جو ہے وہ دوبارہ کوئی نیوکلیئر ایکٹیویٹیز کر رہا ہے؟ کیونکہ الجزیرہ اس پر رپورٹ کر رہا ہے اور کوٹ کرتا ہے وہ یو ایس بیسڈ ایل مانیٹر ویب سائٹ کو، جس میں وہ بتاتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو شک ہے کہ تہران جو ہے وہ ایک خفیہ یعنی سیکرٹ انڈکلیئرڈ یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے یہ تہران یا ایران جو ہے وہ اسٹریٹجک ہیج کے طور پر اپنے نیوکلیئر پروگرام کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ ذرا ہم پوچھتے ہیں خالد چشتی صاحب سے۔ چشتی صاحب، سر یہ جس کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، پکیکس ماؤنٹین کو یا کوہ کولانگ، یہ کتنی کوئی تشویش کی بات ہے، یا کیا آپ کے پاس اس کے بارے میں معلومات ہے؟ سلمان صاحب، یہ کوہ کلاگ غزلہ ایک جگہ ہے، یہ ہے اصفہان کے قریب پہاڑی علاقہ ہے زرگوس کے نام سے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایرانیوں نے ایز کمپیئر ٹو جو ان کا نتانز اور جو فردوں کے نیوکلیر پلانٹ ہے اس سے زیادہ اس کو فورٹیفائی کیا ہے اور زیادہ انڈر گراؤنڈ سیکیور کیا ہے۔ اور یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایران کا خیال یہ تھا کہ جو اس کے باقی نیوکلیر پروگرام ہیں اور جہاں جہاں انسٹالیشنز ہیں، پچھلے سال مئی جون میں جب ایسکلیشن بڑی تھی اور امریکہ نے حملہ کیا تھا جون کے، وہ اس وقت ڈیمیج ہوئے تھے۔ لیکن جب میں نے فالو اپ سٹڈی کیا تھا تو مجھے پتہ لگا تھا کہ تمام جو بنکر بسٹر ڈیزی کٹر انہوں نے مارے تھے، ایران نے اس کو سٹڈی کیا تھا۔ سٹڈی اس طرح کیا تھا کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے بام کہاں تک پینیٹریٹ کرتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے ان کے جو وہ پلانٹ ہیں ان کے اصفہان اور دوسرے، وہ تقریباً 80 to 90 میٹرز ڈیپ تھے، لیکن ان کو لگا تھا کہ ان کو ابھی بھی خطرہ ہے۔ ابھی جو انہوں نے یہ بنایا ہے کوہ کلاگ غزلہ والا، جو یہ آفیشلی بھی نہیں مانتے ایرانی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک پیسفل ہمارا ایک صرف سیٹ اپ ہے، اس میں نیوکلیر انریچمنٹ ہے ہی نہیں۔ لیکن جولائی 2020 میں اسرائیل نے ایک جو انٹرنیشنلی اب نون ہے کہ وہاں ایک سیریس سیبوٹاج ایک ایکٹیویٹی کرائی تھی تاکہ اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے انیشل سٹیج کے اوپر۔ اس کے بعد ایران نے اس کو سیریسلی فالو کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کم از کم جو ظاہر ہے ان آفیشل تو نہیں پتہ لگے گا، نہ آفیشل پتہ لگتا ہے کہ 100 میٹر پلس یہ انہوں نے زیادہ ڈیپ ڈاؤن بنایا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ پورا پہاڑی علاقہ ہے، جیسے میں نے کہا، کوئی اس کو اسٹریٹ ٹارگٹ نہیں ہے۔ اگر ایئر اٹیک سے بمباری کی بھی جائے تو یہ پہاڑوں کی جو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اگر بنکر بسٹر بم بھی گرا دیا جائے، یا B-2 بامر کے ذریعے جو گرائے گئے تھے، مدر آف آل بامز بھی جسے کہا جاتا ہے، اس سے تباہی ممکن نہیں ہے؟ اس کے لیے یعنی کہ کوئی گراؤنڈ آپریشن آپ سمجھتے ہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں، گراؤنڈ آپریشن نہیں۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ نے تو کوئی بام امپروو نہیں کی، وہی ہیں۔ اور پچھلی دفعہ جب امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ میں نے ان کے جو نیوکلیر پلانٹ ہیں ان کو اوبلیٹریٹ کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے نام و نشان مٹا دیا، تو میں نے تو پچھلے سال جون میں بھی کہا تھا کہ یہ جو ایران نے بنائے ہیں یہ ظاہر ہے بام پروف نہ بھی صحیح لیکن ہائیلی بام ریزسٹنٹ ہے، تو ان کا پلانٹ تباہ نہیں ہو سکتے تھے، اس وقت بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 7 مہینے بعد وہ دوبارہ انہی نیوکلیر انسٹالیشن کو، انریچمنٹ پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے واپس امریکہ آ گیا۔ اب یہ ان کو ری انوینٹ کرنا پڑے گا کوئی ایسا وار ہیڈ جو اتنی ڈیپتھ تک جا سکے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی اس کے پاس جو امریکہ کے پاس ہیں وہ اگر 100 میٹر پلس، جس کا مطلب ہے کہ 300 فٹ سے زیادہ نیچے بنائی ہے، تو ابھی امریکہ پاس ایسا ہے نہیں۔ اور اس کا جو میں ٹیرین پڑھ رہا تھا، اس کی ہائیلی پروٹیکٹیو ہے، ایک نیچرل پروٹیکشن اس کو ملتی ہے کہ ان کو نشانہ بنانا میرا خیال ہے کافی مشکل ہے اس وقت پریزنٹ جو آرسنل ہے امریکہ کا، اس کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، سر سوال یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو دیا پوڈ کاسٹر ہیو ہیورڈ کو، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی ہے۔ جب ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی ہے تو پھر وہ وہاں پر کیوں حملہ کرنا چاہتے ہیں شامی صاحب؟ دیکھیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تو جنگل کے بادشاہ ہیں، چاہے انڈے دے یا بچے دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کی جو ڈکلیئرڈ پوزیشن ہے آج تک وہ یہ رہی ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا، وہ ایٹم بم نہیں بنا رہا۔ اور جو اس کے شہید سپریم لیڈر ہیں علی خامنہئی، ان کا یہ فتویٰ بھی رہا ہے اور اس کو بار بار ایران کی طرف سے دہرایا گیا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ اب اگر اس نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی جاری رکھی ہوئی ہے یا وہ ایٹم بم بنا رہا ہے یا بنانے کے قریب ہے، تو اس کی اپنی جو اخلاقی حیثیت ہے اس کو ایک ضعف پہنچے گا، اور اس کا جو دعویٰ ہے پھر اس کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ لیکن اس سے قطع نظر جو بھی اس وقت صورتحال ہے، آپ پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے سے ہی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی اس کے اندر بھی، اور جو مفاہمت ہوئی تھی اس میں بھی یہ بات طے تھی
کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا، نہ بنائے گا، تو اس کے لیے کوئی پھر آگے انسپیکشن کا کوئی طریقہ کار ہو سکتا تھا، کوئی میوچل ایگریمنٹ ہو سکتا تھا. لیکن اگر آپ لڑیں گے اور دھونس جمائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر مشکل پیدا ہوگی. تو ایران پر تو جو گزرے گی تو گزرے گی، امریکہ جو ہے اس کے ہاتھ بھی خالی رہ جائیں گے. اس لیے دونوں ملک جو ہیں ان کے لیے مناسب بات یہی ہے کہ وہ جو مفاہمت ان کے درمیان ہوئی تھی اس کی طرف واپس آئیں اور اس بات چیت کے معاملے کو آگے بڑھائیں. اسی میں جو خطہ ہے، اب ایران پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں اس کو جو چاہیے تھا کہ ان کا اعتماد حاصل کرتا، ان کا خوف دور کرتا. کیونکہ ان کو تو ڈرایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر ایران جو ہے ایک خطے کی بڑی طاقت بن کے ابھرے گا تو وہ ان کا ٹیٹوا دبا لے گا. تو پھر اگر وہ اپنا ٹیٹوا جو ہے اس کو بچانا چاہتے ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ لیکن شامی صاحب، تو اردن خوف کے عوام کو تو ایران جو ہے وہ پیغام دے رہا ہے کہ بھئی آپ مطالبہ کریں، اپنے حکمرانوں سے کہیں کہ یہ جو امریکی اڈے آپ نے بنائے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں. جو آج وہاں پر حملے کیے ہیں ایران نے جارڈن میں، جو تو اس کے ایک بعد انہوں نے یہ تحفظ، پیغام دیا ہے. اگر آپ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، تحفظ کا احساس دیں گے اور مل جل کے معاملات کو آگے بڑھانے کی بات کریں گے اور اپنے ہمسایوں میں بھی ایک اعتماد پیدا کریں گے تو تبھی تو وہ اس مطالبے میں شریک ہو سکیں گے نا. موجودہ حالات میں اگر آپ ایران کی طرف سے ان کو خطرہ درپیش ہو تو پھر وہ امریکہ کی طرف تحفظ کے لیے دیکھیں گے. آپ جو بھی پھر واس کہتے رہیں اور جو بھی دہائی دیتے رہیں، پھر امریکہ کا عمل دخل جو ہے اس کو آپ کم کیسے کریں گے؟ تو امریکہ کے عمل دخل کو کم کرنے کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ ایران جو ہے اس پر اعتماد میں اضافہ ہو اور تمام اس خطے کے ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے پر اعتماد کریں. اس کے بغیر تو پھر آپ حاصل نہیں کر سکتے. پھر تو جنگ و جدل ہے ٹھیک ہے اور سر، ہنگامہ ہے اور فساد ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ. ایران جو ہے وہ دوبارہ کوئی نیوکلیئر ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، کیونکہ الجزیرہ اس پر رپورٹ کر رہا ہے اور کوٹ کرتا ہے وہ یو ایس بیسڈ ایل مانیٹر ویب سائٹ کو، جس میں وہ بتاتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو شک ہے کہ تہران جو ہے وہ ایک خفیہ یعنی سیکرٹ انڈکلیئرڈ یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی جو ہے وہ بنا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے یہ تہران یا ایران جو ہے وہ اسٹریٹجک ہیج کے طور پر اپنے نیوکلیئر پروگرام کے لیے استعمال کر سکتا ہے. تو یہ ذرا ہم پوچھتے ہیں خالد چشتی صاحب سے. چشتی صاحب، سر یہ جس کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، پکیکس ماؤنٹین کو یا کوہ کولانگ، یہ کتنی کوئی تشویش کی بات ہے یا کیا آپ کے پاس اس کے بارے میں معلومات ہے؟ سلمان صاحب، یہ کوہ کلاگ غزلہ ایک جگہ ہے، یہ ہے اصفہان کے قریب، پہاڑی علاقہ ہے زرگوس کے نام سے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایرانیوں نے